رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ محترم سامعین کرام، میں جس عنوان کی تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے اور کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے ان شبابہ فیما ابلاہ، اس جوانی کو کس میں لگایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمنین الضعیف، یعنی کوئی اور صحت مند مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے سربلندی اور میدان جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو پوری قوم محفوظ ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے ملک میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ آج دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجئے وہ قوم اللہ کی لعنت کے مستحق بن جائے گی، اور تباہی بربادی نیز فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ اصلاح کا کام پہلے ہم خود اپنی ذات سے شروع کریں، اور لوگوں میں ایک مثالی انسان بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی دشمن تحریکیں نئے فتنے اٹھا رہے ہیں۔ ہم ایسے تحریکیوں کا سطحی
اور جانب دارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں، اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھیں اور اپنے معاشرے کی تمام قسم کی خرابیوں کو اپنے ذریعے ختم کریں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، پھر باطل طاقتوں کے مقابلے میں پنجہ آزمانے کے لیے نکل پڑیں۔ جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، کہ جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم جوان کیوں ہو۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور نوجوانوں کو دین کا سچا داعی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔